شریف چلا گیا اور جیسے ہی کربلا گیا وہاں جا کر کے دیکھا تو وہاں پر وہ تو نہیں تھے مگر کربلا کی زمین لال ہوئی پڑی تھی۔ میں نے حسین کی محبت میں رو رو کر کے اپنے پروں کو کربلا کی ریت سے ٹچ کر دیا، اللہ نے میرے پروں میں وہ کمال دے دیا۔ اے یہودی سن لے، آج کے بعد اگر کوئی اندھا میرے پروں کی ہوا کھا لیتا تو ٹھیک ہو جاتا، کوئی کوڑی کھا لیتا ٹھیک ہو جاتا، جس کا دنیا میں کوئی علاج نہ ہو وہ میرے پروں کی ہوا کھا لے تو ٹھیک ہو جاتا۔ یہ میرے پروں کا کمال نہیں، یہ کربلا والے بادشاہ کی محبت کا کمال ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ اور یار ہم کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کو صحیح بتاؤ، بھٹکا دیا یا نہیں بھٹکایا؟ ہمارے بچوں کو بہکا دیا نہیں بہکا دیا؟ کبھی غور کیا ان باتوں؟ یہ تم نے کبھی سوچا کہ یار امام حسین پاک شہید ہوئے، اتنے مجمع میں اگر میں پوچھ لوں بتاؤ نماز جنازہ ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو جس نے تقریر سنی تو وہ تو بتا دے گا، ورنہ نہیں۔ تو یہ بھی پتہ نہیں ہے نماز جنازہ ہوئی نہیں ہوئی، یہ بھی پتہ نہیں ہے اگر ہوئی تو کتنی تاریخ میں ہوئی، کن لوگوں نے پڑھی، حسین پاک کو کفن دیا گیا یا نہیں دیا گیا، اگر دیا گیا تو کتنے کپڑے تھے، کس کلر کے تھے، نہیں دیا گیا تو کیوں نہیں دیا گیا، کوئی پتہ نہیں، بس خالی کود لے گا، پھاند لے گا، ڈھول بجا لے گا، ناچ لے گا، تیری میری بہن بیٹیوں کو تک لے گا، حلوے پراٹھے کھا لے گا، شنائے گا، اور باس اسی کا نام رکھتا اپنے آپ کو کہ حسین کا غلام۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ یہ غلام ہو سکتا کیا؟ بولو۔ تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا کہ یار نبی کے اتنے بچے تھے، مدرسے کے بچوں کو بلاؤ، آج میں علی اصغر کے نام کی قرآن خوانی کراؤں گا؟ تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا آج علی اکبر کے نام کا پتیلا بنے گا؟ تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا آج امام حسین پاک کے نام کا کھچڑا ہوگا؟ تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا حضرت عباس کے نام کا سبیل لگے گا؟ تمہارے ذہن میں یہ نہیں آتا 11 چھوٹے چھوٹے کواری بچیوں کو بلا کر کے سیدہ زینب سیدہ فاطمہ کے نام کی قرآن خوانی کرا دوں؟ تمہارے ذہن میں صرف وہ خرافاتیں آتی ہیں، ڈھول ناچ کود جس سے شیطان خوش ہوتا ہے؟ بولو۔ اور اگر کوئی بول دے تو بس لڑائی جھگڑے، اسی سے پھنس گیا، سب مفتی بنے پڑے، آنکڑے لڑا رہے ہیں، آنکڑے، خود مفتی بن گیا کہ یار یہ کیوں ایسا کیوں بیسا۔ ایک صاحب تو یہ کہہ رہے تھے کہ اجمیر میں ڈھول نہیں بج رہے ہیں کیا؟ اجمیر میں شراب بھی پی جا رہی ہے، پیو گے؟ ارے سوچنے کی بات ہے، غریب نواز نے تو نہیں بجائے نا، صابر پاک نے تو نہیں بجائے نا، امام حسین پاک نے تو نہیں بجائے نا، کسی اللہ والے نے تو نہیں بجا۔ تمہارا کیا کار وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا، میرا جو کام مجھے بھگتنا پڑے گا۔ تو میں تمہیں نہ لڑانا چاہ رہے ہوں اور نہ میں تمہیں کسی کو برا بھلا، میرا مطلب یہ ہے، میرا مقصد یہ ہے کہ خرافات و لڑائی جھگڑے دور ہوتے چلے جائیں۔ امام حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو نہیں ہوئی بلکہ 11 محرم کو ہوئی۔ کب ہوئی بولو؟ کربلا شریف کی برابر میں ایک بستی تھی جس کا نام مقام غادریہ، وہاں کے قبیلہ بنی اسد کے لوگ رہنے والے تھے۔ 11 محرم کو انہوں نے نماز جنازہ پڑھی، 10 محرم کو اللہ نے اس لیے یزیدیوں کو روک دیا یا ان لوگوں کو بھی اس لیے روک دیا تھا اگر حسین پاک کی نماز جنازہ پڑھ لیتے تو حسین پاک کے صدقے میں وہ جنتی ہو جاتے، کوئی نہ کوئی یزیدی ضرور نماز پڑھ لیتا، مگر اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ایک بھی یزیدی جنت میں جائے۔ اللہ نے کہا یزیدیوں تمہارے لیے
जन्नत नहीं बल्कि जहन्नम है। करबला को ही ले लो, करबला शरीफ में जो सैयदजादे बचे थे, जो सैयदा औरतें बची थी, बाकी को शहीद कर दिया था, उनका क्या हाल था? हाथ बांध दिए थे, किसी के आगे हो किसी को पीछे को, दो दो करके। ओए कौन है ये? इधर इधर बैठो, हटो वहां से, तवज्जो रखो, हाँ मेरी तरफ तवज्जो रखो। नहीं कलमा शरीफ पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाथ बंधे हुए थे, आंखों में आंसू थे, इमाम हुसैन का सर नेज़े पे था। सर को कौन कुदा रहा था? हुसैन या यजीद? उन्हें ये लगता था कि हम जंग जीत गए, हम कामयाब हो गए, तो नक्कारे और ढोल बजा के जुलूस और ये सब जो कूद रहे थे, फांद रहे थे, ये यजीदी थे या हुसैन? अरे ये तो यार मोटी मोटी बातें। जो वहां से जब चले थे कूफे को, सरे पाक को लेकर के हुसैन पाक के, तो ढोल बजाते हुए, नाचते हुए, कूदते हुए हुसैनी कहते यजीदी। यार जरा सोचने की बात। यजीद दिमश्क शहर था, बाज लोगों ने दमिश्क भी उसको लिखा है। यजीद ने दमिश्क सजा दिया था, बड़े बड़े ढोल चौराहों पर रखवा दिए थे, और शराब के 3-3 मटके हर घर में भिजवा दिए थे। यजीद ने हुक्म दे दिया था कि हम हाकिम बादशाह, हमारा हुक्म है सारे लोग शराब पिए, शराब पिए। उन लोगों ने शराब पी थी और शराब पी करके ढोल बजाया था, इतना गंदा नाच नाचा था, शराब के नशे में किसी को पता नहीं रहा था। अगर बाप है तो उसने बेटी के ऊपर गलत हाथ इस्तेमाल किया, अगर बेटा है तो माँ के ऊपर गलत हाथ इस्तेमाल किया। मेरा इशारा समझ रहे होगे? अगर भाई है तो बहन को उसने पकड़ लिया, मेरा इशारा समझ रहे होगे? शराब के नशे में इतना गंदा नाच नाचा गया। एक सहाबी थे जिनका नाम हजरत सहल रदियल्लाहु ताला अन्हु था। उन्होंने कहा क्या बात है, आज जिधर देखो ढोल रख दिए गए, लोग शराब पी रहे, क्या बात है? तो कहा आज हुसैन का सर यजीद की बारगाह में तोहफे में आ रहा, तो यजीद ने ढोल बजवाए हैं, घरों में शराब भिजा दिए। उस सहाबी ने लाहौल पढ़ा था, कहां से आएगा सर? का बाबू सलाम से आएगा। जब बाबू सलाम में वो सहाबी जाकर के खड़े हुए, ये यजीदी और कूदने लगे, क्योंकि बादशाह से इनाम मिलेगा। अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ रहे थे, मगर उन्हें क्या पता था मर गए मरदूद जिनकी फाता न दरूद। अब जरा सुनो, वो यजीदी जब हुसैन पाक के सर को कुदा रहे थे, इनकी आंखों में आंसू थे। सहाबी रसूल उसे देख कर रोने लगे। हुसैन पाक की बेटी ने देख लिया, जिनका नाम सैयदा सकीना था, वो कहने लगी आप क्यों रो रहे हो? ये तो ढोल बजा रहे, शराब पी रहे, मस्तियां कर रहे, अरे तुम क्यों रो रहे हो? कहा बेटी पहले ये बताओ तुम कौन हो? कहा मैं सकीना बिन्ते हुसैन हूँ, मैं हुसैन पाक की बेटी हूँ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहा बेटी मैं तुम्हारे नाना का सहाबी हूँ, मैं तुम्हारे नाना का सहाबी। बेटी मैंने वो दिन भी देखा है जिस दिन नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन घर से निकले गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया और जाकर के हुसैन को उठाया और चूमा और फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। एक दिन गोद में थे हसन हुसैन, एक सहाबी ने पूछा आका क्या? कहा वो है जो किसी के पास ने चादर हटाई, तो हसन हुसैन दोनों थे। तमाम सहाबा जमा हो गए, नबी मुस्कुरा करके दुआ करते, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फअहिब्बहुमा व अहिब्ब मन युहिब्बुहुमा। तुम्हारे लिए भी ये दुआ। कहा ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत करना, और जो इनसे मोहब्बत करे क़यामत तक तू उनसे मोहब्बत कर।
ہاں بس یہ رکھ دو، یہ بس توجہ رکھو یا ختم کر دو. میں تو خود وہ باتیں بتا رہا ہوں، کسی کو نہ تکلیف دینا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کے دل میں بات بیٹھ جائے. وہ صحابی رسول کہنے لگے بیٹی میں تمہارے نانا کا صحابی ہوں، اگر میرے لاکھ کوئی خدمت ہو تو میں اپنی جان دے سکتا ہوں. بولو. وہ کہنے لگی او میری بہن سن لے، جو 10 محرم کو میلے میں جاتی ہیں کتیوں کی طرح ادھر آدھر جھانکتی ہیں، کپڑے ادھر آدھر پھینکتی ہیں، اپنا جسم دکھاتی ہیں. حسین کی بیٹی نے کیا کہا تھا اگر ہو سکے تو ہمارے ابا جان کا سر آگے کرا دیں تاکہ یہ ظالم ڈھول بجا رہے اور کود رہے ہم سے نہ ٹکرائے، ہمارے جسم سے یہ نہ ٹکرائے. انہوں نے 4000 درم دیے ان یزیدی کتوں کو، بھیڑیوں کو، لالچیوں کو، اور حسین پاک کا سر آگے کرا دیا تاکہ ان سیدزادیوں سے دور رہے. انہوں نے اتنا پردہ دکھایا، اتنا پردہ، اور تو کربلا کے میدان میں دھکے مارنے جا رہی ہے، بلکہ لڑکیاں بھی باز ایسے ہی ہے، ادھر کو بھاگتی ہے، دانت پھاڑ رہی ہے موبائل لے کے، جدھر لڑکے گھوم رہے ہیں. حسین پاک کی بیٹی نے کیا درس دیا. اب جب سر آگے ہو گیا، ظالم ڈھول بجا رہے، کود رہے، ناچ رہے، ان صحابی سے رکا نہیں گیا، ان کا خون گرم ہو گیا، تلوار لے کے یہ بھی گھس گئے. او ظالم یزیدیوں، جن کے سر کو کاٹا نانا انہیں چوما کرتے تھے، آقا چوما کرتے تھے، سونگا کرتے تھے، انہوں نے تلوار چلائی، 8-10 کو مار دیا، مگر اتنے لوگ تھے کیسے بچتے، ان کو بھی وہیں پہ شہید کر دیا گیا. اب فیصلہ تمہیں کرنا ہو، میرا کام بتانے کا. یہ حضرت سہل صحابی اللہ کے واسطے، رسول اللہ کے واسطے کوئی کام ایسا مت کرنا جس سے حسین پاک ناراض ہو جائے. ہم اور آپ حسین پاک کو راضی کرنے کے لیے نبی نے فرمایا نا، جو حسین کا نہیں وہ میرا نہیں، جو حسین کا ہے وہ میرا. بتاؤ فرمایا تھا نہیں فرمایا تھا؟ کوئی غلط کام کرے گا آج کے بعد، اور تم نے یہ تقریر سنی نا، اللہ رحمان الرحیم کریم ضرور معاف کر دے گا. ابھی تک اگر کسی نے کوئی ڈھول بجایا ہو یا ان نوجوانوں میں سے پتہ نہیں تھا، جا کے ادھر میلے میں گھوما جیسے میں نے بتایا ایسے ہوا، تو اللہ کے واسطے یہ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں. انہوں نے اپنے باپ کی یا کسی کی محفل نہیں، صرف امام حسین پاک کی محفل، اور اس لیے تاکہ یہ پیغام تم تک پہنچ جائے. اگر آپ نے توبہ کر لی نا تو صحیح کہہ رہا ہوں میں، تمہیں امام حسین پاک کا صدقہ ملے گا. ایک بات اور تم سے کہہ کے جاؤں گا، کل کو اگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو چھیڑتے ہیں، صبح ہو تو کوئی ملا، بہت ڈھول بجاتا تھا، سن لی تقریر، اب بجائیے تو، ایسے بھی کچھ لوگ چڑھاتے ہیں. خدا کے واسطے مت چڑھا. اگر چڑھاؤ اور اس نے غصے میں اگر یہ کہہ دیا تو اس سے روکا جائے تو روک لی، میں بجاؤں گا. جہنم میں تو نہیں جائے گا، میں جاؤں گا، تو بہت غلط ہو جائے گا. تم پھر سدھارو گے نہیں، بگاڑو گے. اس سے زیادہ عذاب کے حقدار تم ہو. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا ایسے جو چڑ بناتے ہیں. خدا کے میں کہہ سکتا ہوں، میں بہت کھلے کھلے جملے بول رہا ہوں، شاید یہ کوئی بول پائے گا، مگر تم مت کہنا یار. کیوں؟ نصیحت کا ایک طریقہ، جب کسی کا آخری وقت ہوتا تو مرنے کے قریب ہوتا تو اس وقت اس سے یہ نہیں کہا جاتا کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ، کلمہ پڑھ. اگر اس نے یہ کہہ دیا نہیں پڑھوں گا، انکار کر دیا، کلمے کا انکار کر دیا، اور اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ ایمان اس کا ختم. تو وہاں پہ یہ کہنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، وہاں پہ تمہیں بس خود کلمہ اتنی زور سے پڑھنا ہے تمہیں، جو لوگ موجود ہیں، تاکہ اس کے کانوں تک آواز آ جائے. اگر وہ بھولا بھٹکا ہو تو اس کے ذہن میں آ جائے میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں.
پھر وہ بھی کلمہ پڑھنے لگے گا. جیسے کلمہ پڑھے گا یا سنے گا, کلمہ پڑھتا ہوا اس کا انتقال ہو گیا تو ایمان کی حالت میں مرا. اور یہ بڑی دولت ہے. تو اس لیے ہو سکتا تم میں, جب گاؤں میں پہلے لوگ شادیوں میں ناچنے والی عورتوں کو بلاتے تھے, نچنیاں آتی تھی نہیں آتی تھی, پھر اس کے بھانڈ ہوتے تھے اور جنہیں کون کون کیا کیا ہوتا ہے. ان کا ایک ڈرائیور, ہاں جوکر بولتے ہیں نا اس کو, کچھ اور بولتے ہیں, بہرحال میں ڈرائیور کہہ رہی ہوں سمجھ لیجیے. اس کا ایک ڈرائیور وہ انہیں 2-3 عورتوں کو نچاتا, گندے گندے شعر کہتا, اور نوجوان اس پہ پیسے پھینکتے, پیسے اڑاتے, کرتے, سمجھے. شیطان ان کی رگوں میں دوڑتا تھا. ابا بھی اسی محفل میں, دادا بھی اسی محفل, پوتا بھی. پہلے یہ شادی دھوم دھام سے ایسے ہوتی تھی, لیکن جیسے علم بڑھتا گیا, آج تم نے دیکھی ہے بات سب ختم ہو گئی, اور جو بچی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. تو لیکن کسی کو ٹارچر مت کرنا. اگر کوئی ایسے کام کرتا تھا, اسے پتہ نہیں تھا یا پہلے سے دیکھتا ہے بیچارہ کرتا تھا, تو اس کا مطلب تم اسے توبہ کرنے کا موقع نہیں دے رہا. تمہیں اسے چڑھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میں کہہ کے جا رہا ہوں بھرے مجمع. اور اگر اس نے اس کو ٹارچر کیا اور چڑھایا تو اس کا ذمہ دار وہ ہوگا. یہ بڑی بات کر رہا ہوں, میری زبان سے جملے نکلے ہوئے. اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا, ورنہ اللہ اور رسول کے واسطے کسی کو چڑھانا نہیں, کسی کو ٹارچر نہیں کرو گے نا. اور میرے ساتھ میں سب لوگ پکے سچے حسینی بنو گے, بولے حسینی بنو گے, بولے انشاءاللہ. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین. اب بولو یا حسین, اور توبہ بھی کر لینا ساتھ میں, دل میں توبہ کر کے جانا. اچھا یہاں سے, تاکہ ان کمیٹی والوں کئی دن سے محنت کر رہے ہیں, ان کی بھی محنت قبول ہو. جو دہکتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین, جو دہکتی اور جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین. بولو یا حسین, بولو یا حسین.